بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس کی جب ابتدا ہوتی ہے یعنی مہینہ شروع ہوتا ہے تو عجیب عجیب چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں، کوئی عجیب باتیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں۔ کچھ اس قسم کے لوگ کہ جو پڑھے لکھے اور اچھا وسیع مطالعہ رکھنے والے بھی ہوں، اب ان کی کم علمی، لا علمی، ناسمجھی کہیں یا فتنہ کہیں کہ وہ اس قسم کے سوالات یا اس قسم کی باتیں سامنے لاتے ہیں کہ جس سے نہ صرف تنقید بظاہر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں اور اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کے دلوں میں بھی خلفائے راشدین اور خاص کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو نا وہ منفی خیالات پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات جو بہت زیادہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے اور کچھ اچھے خاصے لوگ اس کو بڑی شد و مت سے اس کو لا کر بیان بھی کرتے ہیں، حدیث قرطاس کے حوالے سے۔ حدیث قرطاس کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال کا وقت قریب تھا تو آپ نے صحابہ بھی وہاں کافی تعداد میں جمع تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے کوئی کاغذ لا کر دو کہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں۔ الفاظ تھے اس کے کہ اکتب لکم، کہ حضور نے فرمایا کہ اکتب لکم کتابا، میں تمہارے لیے کچھ کتاب یعنی کچھ لکھ دوں۔ الفاظ ہی ہیں، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں اور تم اس پر عمل کرو گے، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکلیف کے عالم میں ہیں، لہٰذا ایسے وقت میں ان کو تکلیف نہ دی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم مکمل کر کے دے دیا ہے تو ہمارے لیے وہ کافی ہے، تکلیف نہ دی جائے۔ اتنی سی بات تھی کہ اس بات کو آج کل کے دور میں اتنا پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نفرت بٹھائی جا رہی ہے کہ انہوں نے گویا کہ حضور کو منع کر دیا۔ اب یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ 10 ہجری میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ آپ نے تمام صحابہ کو اس موقع پر جمع کیا تھا، سب کو، اور یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے سب کو سنائی، فرمایا بھئی آج اللہ کا دین مکمل ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس چیز سے منع کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بتانا چاہتے تھے تو وہ کیا چیز تھی جو بتانا چاہتے تھے؟ اور پھر اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا؟ جب دین مکمل ہو گیا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کوئی بات بتانا چاہ رہے تھے جو دین تھا، دین کا اہم حصہ تھا اور بتا نہیں سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت غلط ہے۔ پھر اس آیت کا انکار ہے کہ دین پھر کیسے مکمل ہو گیا؟ جب حضور کچھ بتانا چاہتے تھے اور نہ بتا سکے اور رہ گیا تو دین مکمل کیسے ہوا؟ دین تو مکمل ہو گیا۔ اور حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ میں کتاب اللہ اور میری سنت، یہ 2 چیزیں تمہارے پاس میں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور پھر حضور نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہاں بھئی میں نے دین تم تک پہنچا دیا۔ سب صحابہ نے فرمایا یا رسول آپ نے پہنچا دیا۔ تو پھر اس میں کون سی چیز باقی رہ گئی تھی کہ جو حضور نے نہیں بتائی؟ اب آپ بتائیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت پھر کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ دوسری بات، سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات میں نے آپ سے کہی ہے آپ تک پہنچائیے، آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر اس میں سے کوئی بات رہ گئی آپ نے نہیں پہنچائی تو گویا کہ آپ نے فما بلغت رسالتہ، حق رسالت گویا آپ نے ادا نہیں کیا۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہم مسئلہ تھا، اتنا اہم مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آخری عمر میں آخری وقت میں بتا رہے ہیں، تو آپ نے اس وقت کی کیوں نہیں بتایا؟ پہلے کیوں نہیں بتائی بات؟ کیا یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا نہیں کیا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ نے تو حق رسالت ادا کی ہے، تمام باتیں ہمیں بتائی ہیں، پہنچا دی ہیں، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر حجۃ الوداع کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک سن 11 ہجری میں ہوا ہے، تو اتنا عرصہ جو اس کے بعد آپ حیات رہے، اس عرصے میں آپ نے کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ اور پھر وہ بات اس وقت تک لے کر گئے جب آپ نزع کی کیفیت میں دنیا سے وصال فرمانے کے قریب ہیں، تو اس وقت کی بات بتانا چاہتے ہیں۔ تو اب آپ اپنے دل سے اور اپنے دماغ سے سوچیں کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، اور آپ بقول آپ کے انہوں نے نہیں کیا، اور آخر وقت میں جب کیفیت اس طرح پہنچ کے اس وقت بتانا چاہتے تھے اور وہ رہ گیا، نہیں ہو سکا، تو کیا آپ نے حق رسالت آپ کے مطابق ادا کیا؟ آپ بتائیے۔ یہ تو آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ پر الزام ہے کہ انہوں نے حق رسالت ادا نہیں کیا، اور جو بات آپ کو کرنی چاہیے تھی آپ نے ساری زندگی نہیں کی۔ حجۃ الوداع کے بعد بھی آپ اتنا عرصہ حیات رہے، آپ نے نہیں فرمائی، اور جب اس کیفیت میں پہنچ گئے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدید بیماری میں تھے، تو ایسے میں بتانا چاہتے تھے، اور ایسے میں تو وہاں کچھ صحابہ موجود تھے، کچھ نہیں تھے۔ تو یہ آپ ہی بتائیے کہ ایک شخص اگر اپنی زندگی میں جو اسے کام کرنے چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں سے کہے اب میں نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، میری ساری نمازیں میں نے دہرانی ہے، مجھے لا کر دو، وضو کر کے پانی لا کر دو، مصلی لا کر دو، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا اب وہ کر رہے ہیں؟ تو یہ آپ کس پر الزام لگانا چاہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ کہ رسول اللہ نے یہ حق ادا نہیں کیا، حالانکہ اللہ نے سختی سے فرما دیا۔ تیسری بات آپ یہ سمجھیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، یعنی کزن ہیں اور داماد بھی ہیں، اور رسول اللہ کو بڑی محبت بھی ہے ان سے، اور یہ محبت کی علامت ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب لخت جگر ان کے نکاح میں ہے، اور حضور ان سے بھی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ اور ان کی اولاد سب سے محبت رکھے، یہ محبت ایمان ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی بات، اتنا اہم مسئلہ دین کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو حضرت علی کو بتایا ہوگا رضی اللہ عنہ کہ علی میرے بعد یہ معاملہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے اقتداء میں نمازیں بھی پڑھتے رہے، ان کے ساتھ رہے ہر معاملے میں۔ 10 سال تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، 12 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ اب 24 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کہنا چاہتے تھے کہ حضرت عمر نے منع کر دیا تھا۔ تو جو شخص وہاں موجود تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ آج 1400 سال کے بعد ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ حضور وہاں کچھ لکھوانا چاہتے تھے اور فاروق اعظم نے منع کر دیا تھا۔ اب بتائیے کہ حضرت علی نے کب اس بات کا اظہار کیا؟ کب حضرت علی نے فرمایا کہ حضور وہاں میری خلافت کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے لیکن فاروق اعظم نے منع کر دیا؟ یہ بات حضرت علی نے فرمائی ہے، اور اگر نہیں فرمائی تو پھر آج کے دور میں لوگ کیوں کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ پر الزام جھوٹا؟ اور اگر حضرت علی نے فرمائی ہے تو کہاں پر ہے؟ اور اگر فرمائی ہے کہ فاروق اعظم نے منع کیا ہے تو اتنا بڑا جرم کیا نعوذ باللہ، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، تینوں بقول تمہارے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جن کا دبے لفظوں میں اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ یہ تینوں منافق تھے ثم نعوذ باللہ، تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کے اقتداء میں چلنا، یہ آپ صحیح یا حضرت علی کرم اللہ وجہ صحیح؟ اگر وہ صحیح تو اپنی غلطی تسلیم کر کے اس بات کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اور اگر ہم صحیح ہیں بقول آج کے لوگوں کے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غلط ہیں، تو ان کے بارے میں بھی کچھ کہا جائے پھر۔ چوتھی بات یہ سمجھیے گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ جو بات کہیں گے وہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی گئی ہوگی کہ یہ بات کہیں، خود سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اور حکم اللہ کا ہو، اللہ کون ہے؟ فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ چاہ رہے ہیں کہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں لکھیں بقول آپ کے، اور فاروق اعظم منع کر رہے ہیں، تو اب بتائیے آپ کی نظر میں کون طاقتور ہوا؟ اللہ ایک کام کو چاہ رہے ہیں، حضور کہنا چاہ رہے ہیں، حضور لکھنا چاہ رہے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم منع کر رہے ہیں، تو بقول آپ کے تو پھر تو فاروق اعظم زیادہ طاقتور ہوئے۔
کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو روک دیا. اللہ چاہ رہے تھے کہ یہ کام ہو اور انہوں نے روک دیا اور نہ ہوا. حضور چاہ رہے تھے کہ یہ کام ہو اور حضرت فاروق اعظم نے نہیں کرنے دیا. تو نعوذ باللہ کون غالب ہوئے؟ طاقتور کون ہوا؟ یہ آپ کس کو زیادہ طاقتور مان رہے ہیں؟ یہ کس طرح کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ پانچویں بات اور آخری یہ بھی سمجھیے کہ اس حدیث کے جس کے بارے میں جو حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ اکتب لکم کتاباً، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، لکھوا دوں نہیں، لکھ دوں، اکتب لکم، لکھ دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوئی تحریر نہیں فرمائی، کوئی چیز نہیں لکھی. اور اگر حضور نے اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھا ہے تو لا کر دکھایا جائے کہ حضور نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. حضور لکھتے تھے. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ یہ ان کی ایک وہ تھی، ان کی شان ہے، عظمت شان ہے، ان کا معجزہ ہے. لیکن یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ حضور نے ساری زندگی کی تحریر اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھی. حدیبیہ کے موقع پر حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ وہ لکھ رہے تھے، حضرت علی سے فرمایا کہ مٹا دو. لاؤ میں خود مٹا دوں، کہاں لکھا ہے؟ تو حضور نے تو اپنے ہاتھ سے کوئی تحریر لکھی نہیں ہے. تو اس موقع پر فرمایا لاؤ میں لکھ دوں. کیسے لکھ سکتے تھے؟ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان الفاظ کو اس طرح نہ لیا جائے کہ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہ حضور یہ کام نہیں کر سکتے تھے. لیکن ایک واضح حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کوئی تحریر نہیں فرمائی، اور اگر فرمائی ہے تو وہ تحریر بتا دی جائے. وحی کا نزول ہوتا تو حضور صحابہ سے لکھواتے تھے، مختلف صحابہ سے لکھواتے تھے. حضور نے اپنے دست مبارک سے کیا لکھا ہے؟ نہیں لکھا. تو اس موقع پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور لکھنا چاہ رہے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی، حضور نے جو باتیں ہمیں بتانی تھی وہ ساری بتا دی ہیں. اب اس موقع پر حضور کو تکلیف نہ دی جائے. وہ کیسے لکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہر کے لیے جو انگوٹھی بنوائی تھی اس پر محمد الرسول اللہ تحریر کروا کر اسی سے مہر لگوایا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے کبھی بھی کسی جگہ اپنا نام نہیں لکھا، تحریر نہیں فرمائی. تو اس موقع پر کیسے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضور لکھنا چاہ رہے تھے؟ اہل بیت کی عظمت فضیلت کا انکار اگر کوئی کرے نا تو اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرے، یہ بات نہیں ہے. لیکن اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے نظر کی نظر میں جو لوگ عظمت والے ہیں ہم ان کو منافق کہیں اور ان کی منافقت، ان کو منافق کہہ کر اس سیڑھی پر ہم چڑھ کر اہل بیت کی محبت کو حاصل کرنا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اہل بیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل فرمایا کہ میری کتاب اور اہل بیت، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. لیکن اب اس کو عرف میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ایک شخص ہے، اگر اس کا انتقال ہو رہا ہے، مثال کے طور پر اس کی اولاد میں بڑے بچے بھی ہیں اور ایک بچہ چھوٹا ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو وہ آخر میں اپنے بڑے بچوں سے کیا کہتا ہے؟ یہی بار بار کہتا ہے بھئی اس چھوٹے کا خیال رکھنا، اس چھوٹے کا خیال رکھنا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی، یہ کہاں سے آ گیا؟ اور اگر یہ مطلب ہے تو بتایا جائے، کوئی بتائے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی جب میں نہ ہوں تو میرے بعد خاندان کا سربراہ اس چھوٹے بچے کو بنانا، بھئی یہ بچے کا خیال رکھنا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو سربراہ بنا دینا. اگر یہ مطلب ہے تو یہ بتایا جائے. اور اگر یہی مطلب ہے تو پھر اس والد نے اپنے بڑے بیٹے کو اپنی زندگی میں بہت ساری ذمہ داری کیوں سونپی؟ ہمیشہ ہوتا ہی یہ بڑے کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے اور اس کو تاکید کی جاتی ہے بھئی چھوٹا کا خیال رکھنا. تو صحابہ نے، خلفائے راشدین نے، حضرت علی رضی اللہ اور آپ کی اولاد اور سب کا بڑا خیال رکھا ہے، بڑی محبت رکھی، اپنے زیادہ ان کو ترجیح اور فضیلت دی ہے. اگر اس کا یقین کسی کو نہیں آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود کے الفاظ جو خلفائے راشدین کے بارے میں ہیں، صحابہ کے بارے میں، ان کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہی ہیں؟ کبھی نہیں کہی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بڑے بیٹے کو اگر ذمہ داری سونپ دی ہیں اور یہ کہا گیا کہ بھئی چھوٹوں کا خیال رکھنا، تو یہ مطلب ہرگز شاید نہ ہو. اگر ہو تو کوئی بتا دے کہ بھئی میرے بعد ان کو اپنا گھر کا سربراہ بنا دینا اور سارا اس کے حوالے کر دینا. ایسا نہیں ہوتا. بڑے کو اپنی زندگی میں ذمہ داریاں سونپ دینا یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بڑا ذمہ دار ہے، یہ سارا نظام چلائے گا، چھوٹوں کا خیال رکھے گا. یہی وجہ کہ حضور نے اپنی زندگی میں نمازوں کی ذمہ داری کس کو سونپی ہے؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، وہ جائے نماز پڑھائیں، وہ جائے نماز پڑھائیں. تو جب وہ ہیں تو پھر
اس طرح کی باتیں یہ گویا کہ اللہ رب العزت کے کلام پر بھی شک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق رسالت پر بھی شک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر بھی شک، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کو اتنا طاقتور مان لینا کہ اللہ جو کرنا چاہتے تھے فاروق اعظم نہیں کر سکے، اور پھر یہ کہ حضور نے کہا میں لکھ دوں. تو اس پر بھی یہ ساری باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور پھر ایسی باتیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.